اور آج کے درمیان ہم نے ووریا یا ووریا یا اوریا اس موضوع پہ مزید چھان بین کی ہے، اور رابطے ہیں فلسطین سے بھی، اور جو ایک قاری ہیں بڑے مشہور پاکستان کے شاکر قاسمی صاحب، جن کی تلاوت مجھے بہت پسند ہے، ان کی بھی کیسٹس میرے پاس مکمل تھیں، وہ بھی سنی ہیں۔ حافظ مظفر احمد صاحب کی طرف سے بھی تفصیلی خط ملا ہے جس کے علمی پہلو پر بحث ہے، تو یہ بہت فائدہ ہو گیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، الٹی پیش کیا ہوتی ہے، کیا مقصد ہے۔ الٹی پیش دراصل میں نے کہا تھا حذف، واو حذف کو ظاہر کرتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں یہ حذف جو ہے یہ واو کے ظاہری طور پر نہ ہونے کے معنوں میں ہے، مگر پڑھی جاتی ہے۔ حذف سے یہ مراد نہیں ہے کہ واو کی جو آواز ہے وہ بھی غائب ہو جائے گی۔ پہلے زمانوں میں جب قرآن کریم لکھا گیا تو اس وقت واو کے درمیان اور دوسرے لفظ کے حرف کے درمیان واو نہیں ڈالی جا گئی، اور احتراماً اور ادب کے پہلو سے لوگوں نے اس کو ظاہر کرنا ابھی بھی مناسب نہیں سمجھا، لفظاً پوری طرح واو ڈال کے، تاکہ پرانے قرآن کریم کے طرز کتابت سے کوئی نمایاں فرق نہ ہو۔ ویسے تو فرق بہت سے پڑ گئے ہیں، مگر اس مضمون میں جہاں ایک حرف موجود نہ ہو داخل کرنا انہوں نے احترام کے خلاف سمجھا ہے، پرانی طرز کے احترام کے خلاف۔ تو اب سوال یہ تھا کہ لوگ پھر غلط پڑھیں گے، تو اس کے ازالے کے لیے الٹی پیش ایجاد ہوئی، جو یہ بتاتی ہے کہ آگے داؤد کے اوپر بھی دیکھا آپ نے، دعوت تو نہیں پڑھتے ہم، وہاں الٹی پیش ہے جو داؤد پڑھا جاتا ہے۔ تو الٹی پیش اس بات کی علامت ہے کہ واو پڑھی جائے گی اگرچہ ظاہر نہیں کی گئی، لیکن موجودہ جو عرب طریق ہے، جو ہم نے عرب قرآن کریم کے حوالے سے دیکھا تھا، اس میں وہ الٹی پیش ڈالنے کی بجائے بہت سے یہ پسند کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی واو بیچ میں ڈال دیں، تاکہ یہ پتہ لگے کہ پڑھتے وقت صوتی طور پر تم واو کو پڑھو، لیکن اصل میں یہاں موجود نہیں تھی۔ یہ ہے اس کی بحث الٹی پیش کی، اور اب امید ہے یہ بات سیدھی ہو گئی ہوگی الٹی پیش کی بحث میں۔ ایک میں کل جو بتا رہا تھا کیمیکل چینجز کے متعلق سمندر کے اندر، اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات میں بتانا چاہتا تھا جو بھول گیا تھا۔ جو انقلابی کام ہوا ہے وہ دو آدمیوں نے کیا ہے، ایک ہے وہ کیا نام تھا اس کا، رشین اوپرین آئی اوپرین، ہاں اوپرین، اور دوسرا ہالڈین انگریز، نہیں وہ بات کا ہے، ہاوٹس جو ہے امریکن ہے، وہ بعد میں آیا ہے۔ پہلے دو جنہوں نے بنیادی کام کیے ہیں وہ اوپرین اور ہالڈین، اور ہالڈین پیدا ہوا ہے 92 میں اور 64 میں فوت ہوا ہے، اور اوپرین 94 میں پیدا ہوا ہے اور 80 میں فوت ہوا ہے۔ تو اس نئے علمی انکشاف کے جد امجد ہیں یہ دونوں، سب سے اہم کام ان دونوں نے کیا ہے۔ میں جو بات بتانا چاہتا تھا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا الہام کا سلسلہ کو غلط فہمی نہ سمجھ لے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی دنیا میں اپنا قائم مقام بناتا ہے اور خود خلیفۃ اللہ مقرر فرماتا ہے، تو اس پر جو نور اترتا ہے اس سے دنیا بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اور علمی ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے جماعت احمدیہ کے قیام تک جو ایک دور ہے، بہت سے علوم جو آج جن پر گفتگو ہو رہی ہے، جن پر بحثیں چل رہی ہیں، یا ان کا آغاز اس دور میں ہو چکا تھا اس سے پہلے، یا وہ لوگ پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے ان امور میں ایک بڑے بڑے کام کرنے تھے۔ بس وہ جو 100 سال گزرے ہیں ان میں بہت سے نئے علوم بھی پیدا ہوئے، بہت سے نئے علوم کو پرکھنے کے لیے، ان کی کنت تک پہنچنے کے لیے نئے زاویے پیش کیے گئے۔
اور ان کے نتیجے میں پھر تحقیقات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو جو انقلاب آفرین تحقیقات ہیں وہ ہمارے اس پہلے 100 سال سے تعلق رکھتی ہیں۔ لوگوں کا اندازہ اب یہ ہے کہ زیادہ تر اگلی صدی انہی تحقیقات کو آگے بڑھائے گی، اور کوئی گوشہ ایسا بظاہر دکھائی نہیں دیتا جو ایک نئی انقلاب آفرین بات دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر یہ قطعی بات ہے کہ تمام اہم امور جن کا انسان سے تعلق ہے ان پر انقلاب آفرین دور آئے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اس تحقیق میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا ذکر ملتا ہے کثرت سے سلیکون کا بھی، کلے کا بھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ سمندر میں بہت ہلکی مقدار ہونے کی وجہ سے وہ جو مستقل آگے بڑھنے والا عمل ہے وہ ان کیمیا میں جاری نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں جو تحقیق ہوئی تھی، شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ نہیں، بتایا تھا میں نے اس کا برنل کے متعلق۔ برنل نے جو تجربے کیے ہیں، اور اوری نے جو امریکن ہے اور برنل انگریز ہے غالباً، انہوں نے جو تجارب کی نئی بنیاد ڈالی ہے، اس میں لیبارٹری میں انہوں نے ایک قرار مکین کا منظر بنایا ہے۔ قرآن کریم میں نطفے کے لیے جہاں آتا ہے نا قرار مکین، اس میں ہم نے کچھ عرصے تک قدر معلوم تک اس کو رکھا ہے۔ تو انہوں نے پرانے زمانے کا تصور کر کے کہ یہ فضا ہوگی، یہ چیزیں اویلیبل ہوں گی، زندگی کے جو جراثیم ہیں ہر قسم کے وہ مارنے کے بعد کہ ان کا بیچ میں دخل نہ رہے، خالصتاً ان آرگینک کیمیکل سے اور ان میٹل سے جو وہاں موجود زمانے میں، ان گیسوں سے جو اس زمانے میں موجود تھیں، تقریباً وہی پروپورشن بنائی جو سمندر میں پائی جاتی ہے، لیکن اس میں پھر کچھ تبدیلیاں بھی کی۔ ایک چیز جو اس سے پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل بمبارڈمنٹ کے نتیجے میں انہوں نے جو کیمیکل تبدیلیاں دکھائی ہیں ٹیوبز کے اندر، ان سے 35 امینو ایسڈز نکلے ہیں جو آگے زندگی کی اینٹیں بنانے میں مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ لیکن ایک اور دلچسپ بات جو کل بیان کرنی بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ زندگی آسمان سے نازل ہوئی ہے، ان معنوں میں کہ زندگی کے اجزاء آسمان سے میٹیورائٹس کے ذریعے اترے ہیں۔ چنانچہ ایک یہ تحقیق ابھی سب جاری ہے، ابھی کوئی حرف آخر اس پر نہیں ہوا، لیکن جو بھی قدم اٹھ رہے ہیں قرآن کریم کی تائید میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ ہے بات جو خاص طور پر پیش نظر رکھنے کے لائق ہے۔ اس میں انہوں نے جو میٹیورائٹس کے نمونے لیے اور ان میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ جو پریمورڈیل سوپ سمندر کا تھا، اس میں جو اجزاء انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ بجلی کے کوندوں سے خود بخود بن سکتے ہیں، وہ قریباً اسی نسبت سے آسمان سے گرنے والے پتھروں کے بعض پتھروں کے اندر موجود پائے گئے، لیکن ان کے اندر لیبارٹری سے تیار کردہ 35 امینو ایسڈز کے مقابل پر 52 امینو ایسڈز پائے گئے، یعنی اس کی بہت زیادہ مقدار میں پہلے ہی زندگی کے آثار باہر شروع ہو چکے ہیں کہیں۔ وہ کیمیکلز آگے بڑھیں یا نہیں بڑھیں اس میں تو ابھی سائنسدان کی رسائی نہیں ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ بعض ہو سکتا ہے وہاں سے مادہ اترا ہو اور کسی جگہ کنسنٹریٹڈ حالت میں پایا جائے۔ یہ ساری جو بحث ہے اس کو چھیڑنے کی وجہ وہ آیت بنی ہے جس کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں مسنون کا بھی ذکر ملتا ہے اور جان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کل فخار کی بجائے من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے خلقناہ من قبل من نار السموم، آگ سے جو آگ کی تند ہوائیں ہیں ان سے پیدا کیا ہے۔
ناری ہواؤں سے پیدا کیا ہے یا سخت گرم ہواؤں کی آگ سے پیدا کیا ہے، یہ ترجمہ بنے گا۔ یہ جتنی بحثیں اٹھائی گئی ہیں اس میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ بعض بیکٹیریا اس سے پہلے موجود تھے، جو برکس بنتی ہیں زندگی کی ڈی این اے، وہ تو بہت کمپلیکیٹڈ، بہت زیادہ ترقی یافتہ صورت ہو جائے جب کیمیا کی تب بنتی ہیں۔ آغاز کی بحث صرف ہو رہی ہے یہاں۔ آغاز کی بحث میں جب انہوں نے تحقیقات کی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بعض بیکٹیریا جو آگ سے براہ راست گرمی لیتے تھے وہ پہلے سے موجود تھے، اور پری موڈیل سوپ جو سمندر میں تھا وہ اس وقت تک آگے ترقی کر ہی نہیں سکتا تھا جب تک گاڑا نہ ہو، کیونکہ وہی سائنسدان جس کا میں نے ذکر کیا برنل مثلاً، وہ کہتا ہے کہ یہ ریورسیبل پروسیس جاری رہے گا، اور اگر یہ جاری رہے تو یہ زیادہ امکان ہے کہ جو کچھ حاصل ہوا وہ ہاتھ سے جاتا رہے اور بھی ادنا درجے کی کیمیا پیدا ہونے شروع ہو جائیں، مگر کنسنٹریشن ضروری ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے ہمیں مسنون میں کنسنٹریشن کا بتا دیا ہے کہ ہم نے جو پیدا کیا ہے وہ کنسنٹریٹڈ مادے سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو نظریہ تھا نا کہ سمندر نے پانی اچھالا ہو، باہر کہیں کونے میں پڑا ہو، وہ رفتہ رفتہ پانی جذب ہو کر پانی اڑتا رہے تو کیمیا کی مقدار بڑھتی جائے گی اس پانی میں، خشک ہوتے ہوئے پانی میں وہ مقدار بڑھ سکتی ہے۔ پھر جو کیٹالیٹک ایجنٹ کے طور پر سلیکان کی ضرورت تھی وہ بھی موجود، کلے بھی وہاں موجود۔ تو جو پروسیس ہوا ہے وہ کسی خاص الگ جگہ میں جو محفوظ رہی ہے، اور یہ تصویر جو نطفے کی قرآن کریم نے کھینچی ہے اس سے بہت مشابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلالہ کو ہم نے پھر قرار مکین میں رکھا ہے۔ آیت نکالیں ذرا، ایک ایسی جگہ جو محفوظ ایک طرف پڑی رہی ہے، کونا ایک ایسا جو جہاں امن رہا ہے، جہاں اور زیادہ ارد گرد کے حالات کے اثر نہیں پہنچتے تھے۔ تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کی طرف اشارہ ہے، مگر ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ چونکہ زندگی کے کروڑ سال کی تصویریں ہیں جو بنتی ہیں اندر، اور بڑی تیزی کے ساتھ بنتی چلی جاتی ہیں، اس لیے یہ جو خدا تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے یہ اس موقع پر یاد آتی ہے کہ ایک قسم کا قرار مکین اس وقت بھی میسر آیا جب سمندر کے پانی میں ہلکی مقدار میں کیمیا کو کنسنٹریٹ کرنے کی خاطر سمندر کے پانی کو حکم ہوا ہے، اس نے اچھالا ہے ان کو ایک ایسی جگہ جو موزوں تھی، جہاں ضرورت کی دوسری چیزیں موجود تھیں، وہاں کنسنٹریشن ہوئی ہے، اور پھر جب وہ سوکھ گئی ہے مٹی تو پپڑیوں میں بدلی ہے۔ پپڑیوں کی سطح پر ایڈزارپشن کے نتیجے میں پھر اگلے کیمیکل پروسیس جاری ہوئے ہیں۔ تو یہ پورا مضمون اب میں امید ہے، پورا تو نہیں، اس پہ تو تحقیق جاری، بہت کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ہمارے سائنٹسٹ کو چاہیے اب اس موضوع میں آگے قدم بڑھائیں۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر سے پانی سے، مہین جو انسگنیفیکنٹ ہو، اس میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہو، ایسے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اب مہین اس پتلے پانی کو بھی کہا جا سکتا ہے جو سمندر میں تھا اور انسگنیفیکنٹ تھا، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ بننے کے بعد تو انسگنیفیکنٹ نہیں رہتا، مگر ایک پہلو سے رہتا ہے۔ انسانی آنکھ اس زمانے میں جو دیکھتی تھی اسے حقیر سا ذلیل سا پانی دیکھتی تھی، تو وہ درست ہے، لیکن اگر سائنٹیفک نظر سے دیکھا جائے تو وہ پانی انسگنیفیکنٹ نہیں ہے، وہ بہت ہی پیچ در پیچ سائنسی کرشموں کا نتیجہ ہے، ایسے سائنسی کرشمے جنہیں بہت زیادہ باریکیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں فرمایا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، اس آیت میں نطفے کا ذکر نہیں ہے، صرف ماء مہین کہہ کے فرمایا فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم،
ایک خاص قدر معلوم تک جو تقدیر مقررہ تھی ہم نے اس کو ایک محفوظ کونے میں ایک جگہ رکھا ہے، اور قدر بتاتی ہے کہ اس میں تبدیلیاں مراد ہیں، کیونکہ قدر کے مضمون میں تقدیر کے ذریعے تبدیلیاں پیدا کرنا اور نئی اس کو خلقت عطا کرنا اس میں شامل ہے۔ اگلی آیت بھی اسی طرف اشارہ فرما رہی ہے، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم نے پھر اس کو قدر کیا، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، کیا ہی حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہیں ہم۔ یعنی یہ آیات عام معنوں میں تو لطفے پر چسپاں ہوتی ہیں، دوسری جگہ اس سے ملتی جلتی آیت اسی مضمون کی آگے موجود ہے، ہاں لیکن ضرورت نہیں اب۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان آیتوں کو پڑھیں تو اس زمانے کا انسان تو نہیں سمجھ سکتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بین ہی اس مضمون پر صادق آ رہی ہیں جو ہمارے زیر بحث ہے۔ اور تمہیں کو بات رہ گئی، ہاں وہ جنی والا مسئلہ بھی ہے۔ ایک تو یہ بات مجھے بہت پسند آئی تھی ان کی بات، دو باتیں جو بھی دو تین باتیں تھیں، یہ جنی صاحب ماشاءاللہ بڑے زیرک انسان معلوم ہوتے ہیں، اور اسی لیے میں نے کہا تھا یہ قصہ کیا ہے، جنی کون ہے، پہلے زیادہ ذکر نہیں سنا تھا ان کا۔ تو مول دوستوں صاحب نے لکھا ہے کہ یہ حضرت مسلم ماؤد نے 6 جون 1922 کو مجلس عرفان کے دوران علامہ جنی ابن جنی کی بہت تعریف فرمائی تھی، تو حضرت مسلم ماؤد کو بھی پسند تھے۔ ابن جنی کی کتاب خصائص آپ نے فرمایا، ابن جنی کی کتاب یہ خصائص جو ہے وہ خصائص کبریٰ نہیں ہے، یہ اور خصائص ہے، اس کا نحو سے تعلق ہے۔ خصائص بڑی لطیف کتاب ہے، اور آداب اللغت العربیہ میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اس کے مصنف نے عربی زبان اور دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو یہ تو ہیں علامہ ابن جنی، لیکن جن کا نہیں پتہ لگا کہ کہاں سے آیا ہے وہ، ایک انہوں نے تحقیق کی ہے ہمارے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے، منیر احمد صاحب نے، منیر جاوید صاحب نے، انہوں نے ایک جن شہر نکالا ہے، جنی نام کا ایک شہر، وہ ہے سینیگال میں، مالی میں۔ مالی جو ہے پہلے سینیگال اور مالی ایک ہی بڑا وسیع ملک تھا، اکٹھا تھا، اور جنی اس زمانے میں ان کا دارالخلافہ تھا، دارالحکومت ہوئی، ہاں۔ وہاں سے ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے جنی سے یہ، چونکہ ان کے متعلق آتا ہے ان کے والد غلام تھے، والد غلام تھے، تو اس لیے بعید نہیں کہ جنی شہر سے، یا اس زمانے میں غلام پکڑ کے لے جائے جاتے تھے عرب دنیا میں بھی دوسری دنیا میں بھی، تو ان کے والد جنی شہر سے آئے ہوں اس لیے جنی کہلاتے ہوں، تو کوئی بعید نہیں، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ جو لوگ کافر ہوئے تجھے ان کا شہروں میں پھرنا، آزادانہ پھرنا، تقلب، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، ایک تھوڑی سی متاع ہے، عارضی فائدے کی چیزیں ہیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آل عمران 197۔ اس میں یغرنہ کا کی بحث ہے، غالباً پہلے بھی گزر چکی ہے، غرور کے لفظ کے ساتھ۔ شیطان کو غرور کہا جاتا ہے، غرور کہتے ہیں دھوکے کو، تو دھوکے میں نہ ڈال دے تجھے یہ بات، یعنی غلط نتیجہ نہ نکال بیٹھو، یہ مراد ہے۔ غرہ فلان فلانن میں دھوکہ دینا بھی ہے اور سبز باغ دکھانا بھی شامل ہے، آئندہ کے لیے جھوٹی امیدیں دلانا کسی چیز کے متعلق،
اس کو بھی غرہ کے فعل سے ظاہر کیا جاتا ہے، یا یغرو کہنا پڑے گا اس مطلب آئندہ کے لیے نہیں، غیر ماضی پہ بھی کسی سے غرہ کیا اس نے، مطلب ہے اس کو آئندہ کے لیے سبز باغ دکھائے۔ والمغرور المخدوع، اور مغرور دراصل دھوکہ خوردہ انسان کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جو مغرور ہیں ان کے نام کے اندر ہی ان کا دھوکہ داخل ہے، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی مرتبوں کے علم کے نتیجے میں ایک بڑائی کا دعویٰ کرے، کسی کو حق نہیں ہے تکبر کا، اور تکبر نام ہی دھوکے کا ہے۔ تقلب قلب الشیء تصریفہ و صرفہ عن وجہ الی وجہ، ایک چیز سے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل ہونا، اس کو تقلب کہتے ہیں۔ الانقلاب والانصراف ہو، یعنی پھر جانا، واپس ہو جانا، جیسا کہ انقلبتم علی اعقابکم آتا ہے، انقلبتم علی اعقابکم کو چونکہ پہلے آیت میں جب پڑھا جاتا ہے تو انقلبتم کی آواز نکلتی ہے، اس نے الف کے نیچے زیر ڈالی ہوئی ہے۔ تقلیب الشیء تغییرہ من حال الی حال، کسی چیز کی حالت ایک حالت سے تبدیل ہو کر کسی دوسری حالت میں پہنچ جائے۔ التقلب و تصرف ہو، تصرف یعنی پھرنا، جیسا کہ امام راغب نے مثال دی ہے، تقلب کا فی الساجدین، رجل قلب حول کثیر التقلب والحیلت، بہت زیادہ پھرنے والا، تدبیر کرنے والا شخص، اس کو کہتے ہیں رجل قلب، یعنی بہت ہی وہ پھرتا ہے، بہت تدبیریں کرتا ہے، مفردات راغب۔ تقلب قلبہ یقلب قلبا حولہ عن وجہہ، اس کی حالت تبدیل کر دی۔ قلب الردا، چادر الٹ دی۔ قلب الارض، کھیت زمین میں ہل چلایا اور الٹ پلٹ کر دیا اس کو۔ تقلب الشیء تحول عن وجہہ، اس کی حالت غیر کر دی، تبدیل کر دی، ہو کر دی نہیں ہوگی یہاں تو یہ تقلبہ جو ہے لفعل، اس میں ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، اور تحولہ میں تبدیل ہو گئی، کسی کی حالت تبدیل ہو گئی، حالت غیر ہو گئی، دونوں جگہ لفظ تقلبہ آئے گا۔ وہ شے تقلب کر گئی، تحول عن وجہہ، تقلب عن فراشہ، وہ پہلو بدلتا رہا، علی فراش، اپنے بستر پر پہلو بدلتا ہے، اس کو بھی تقلب کہتے ہیں۔ ہوا یہ تقلب فی اعمال السلطان، امور سلطانیہ کے بجاوری میں وہ بہت دوڑتا پھرتا رہا۔ قلب اللہ فلان الیہ توفاہ، قلبہ جب کہا جاتا ہے اللہ کو نے فلاں کو قلب کر لیا تو مراد ہے اس کو وفات دے دی۔ یہ باقی ساری صورتیں قرآن کریم کے حوالے میں سے پیش کی گئی ہیں، غریب القرآن میں یہ سب حوالے اکٹھے کیے ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء بھی دیا ہوا ہے، اور دوسرا تتقلب فیہ القلوب والابصار یقلب اللہ اللیل والنہار، مراد ان سب آیات سے جن میں تقلب کا لفظ پایا جاتا ہے یا قلب کا، وہی بنیادی معنی یہ آیت اپنے لیے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں کہ کسی کا الٹ پلٹ ہونا، بدلنا، چلنا پھرنا، متحرک ہونا، کاموں میں مصروف ہونا، اور حالت غیر ہو جانا، تکلیف محسوس کرنا، بستر میں کروٹیں بدلنا، تو یہ سارے تقلب کے مختلف پہلو ہیں جن کو قرآن کریم کی مختلف آیات نے اس کے
جو بھی موقع محل کے مطابق ضرورت تھی اس کے مطابق استعمال فرمایا۔ المتاع و المنفعت، المتاع اصل میں منفعت کو کہتے ہیں، مگر ایسا فائدہ جو عارضی ہو اور روزمرہ کی چیزوں میں جو انسان لطف اٹھاتا ہے اس کو متاع، ان چیزوں کو متاع کہتے ہیں۔ مگر سونا چاندی وغیرہ کو متاع نہیں کہا جاتا، پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ لفظ متع کو بھی انہوں نے لیا ہے مفردات راغب نے، مگر شیعہ مفہوم کے مطابق نہیں۔ یہ روشنی ڈالی ہے کہ لفظ متع کا جو لفظ آتا ہے کہیں کہیں اس کا کیا معنی ہے اصل میں۔ متع اس مال کو کہتے ہیں جو باقاعدہ شادی شدہ عورت کو طلاق دے کر اس کی جو عدت کا زمانہ ہے اس کے خرچ کے طور پر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ متع ملتا ہے بعض احادیث میں بھی، بعض دوسری جگہ، جس سے شیعوں نے ایک متع کا ایک نیا عقیدہ بنا لیا ہے۔ حضرت امام راضی لفظ متاع کے اندر اس کا ذکر اس طرح کر دیتے ہیں، امام راغب راضی نے امام راغب، کہ وہ مسئلہ بھی ساتھ ہی حل ہو جاتا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے نکاح کے لیے بھی متع کا لفظ استعمال ہوا ہے جو شیعوں میں، یہ شیعہ تو نہیں کہتے مگر ذکر نام لیے بغیر کر رہے ہیں۔ یشارط المیرۃ بمال معلوم یؤتیھا الی اجل معلوم فاذا انقضى الاجل فارقها من غیر طلاق۔ کہتے ہیں یہ جو چلا ہے سلسلہ، اس کے لیے بھی متع کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی عورت سے یہ طے کر لیا جائے کہ فلاں مدت تک کے لیے میں نکاح کرتا ہوں، اور معین مدت جب وہ گزر جائے تو جو حق مہر کے اس کا عذر رکھ کر جو رقم بھی طے کی جائے وہ دے دی جائے، اور اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی بلکہ اس کو چھوڑ دینا ہی، مدت کا اپنے انجام کو پہنچ جانا ہی اس معاہدے کے اختتام کا اعلان ہوگا۔ یہ دراصل شیعہ متع کی تعریف ہے جو امام راغب نے فرمائی ہے۔ المہاد، المہد اس چیز کو کہتے ہیں جو بچے کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ فی المہد وکہل آتا ہے نا قرآن کریم میں، فی المہد سبیہ بھی ہے۔ المہد والمہاد والمکان الممہد المعطع، ہموار اور تیار کی گئی جگہ کو مہد کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے آج جعل لکم الارض مہدا فرمایا ہے۔ مہدت لک حیاتہ وسویتہ، حیاتہ ہے، حیاتہ وسویتہ، میں نے اسے مہیا کیا، برابر کیا۔ مہدت لہ تمہیدا، میں نے اس کے لیے خوب چیز کو ہموار کیا اور تیار کیا۔ انتہد السنام، اگر کوہان برابر ہو جائے تو اس کے لیے عرب کہتے ہیں تفسیری۔ اب یہ جو بحث ہے اس میں عام طور پر یہ بحث اٹھی ہے تمام تفاسیر میں کہ کیا مراد ہے، کون کافر ہیں جن کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، کون لوگ ہیں۔ بہت سے مفسرین یہود کا ذکر کرتے ہیں معین طور پہ، کہتے ہیں یہود مال دولت والے تھے اور کھلے بندوں پھرتے تھے، اور ان کے متعلق ہے کہ ان کا پھرنا تمہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ اور بعض کہتے ہیں کفار مکہ تاجر لوگ تھے، وہ بڑی آزادی کے ساتھ تجارتیں کرتے پھرتے تھے، اور اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی کہ یہ تو دشمن دین بھی ہیں، دشمن خدا بھی ہیں، پھر بھی ان کو یہ آزادانہ تجارتوں کے موقع مل رہے ہیں اور یہ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ بس اس کے
وہ جو تکلیف تھی اس کے ازالے کے لیے اور ان کے ظاہری عیش و عشرت کی حقیقت کھولنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے گویا یہ کلام فرمایا ہے۔ تفسیر کبیر راضی میں لکھا ہے لا یغرنک میں مخاطب کون ہے؟ اس بارے میں دو آراء ہیں۔ اول مخاطب حضور ہیں اور مراد امت ہے۔ یہ بھی ایک بحث اٹھی ہے جو بڑی اہم ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کسی ایک دن بھی کفار دھوکہ نہیں دے سکے، قطعی طور پر تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا گیا، تو پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ تجھے دھوکہ نہ دے دے؟ تو اکثر مفسرین نے، جن میں امام راضی بھی شامل ہیں، یہ موقف اختیار کیا ہے کہ بسا اوقات حکم واحد کا ہوتا ہے، مخاطب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، مگر آپ کے حوالے سے امت مراد ہوتی ہے، امت کو تعلیم دی جاتی ہے، امت کو تنبیہ کی جاتی ہے، اور مخاطب چونکہ اول مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے آپ سامنے ہو رکھے جاتے ہیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا تعالیٰ ان احتمالات کو دیکھتا ہے، ان خطرات کو دیکھتا ہے جن کو دور کرنے کی خاطر وہ خدا تعالیٰ نے خصوصیت سے کوئی نصیحت فرمائی ہے۔ ایک موقف امام راضی نے یہ بیان کیا ہے کہ قتادہ کہتے ہیں کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے دھوکے سے بچے تھے کہ اس قسم کی آیات کثرت سے نازل ہوتی تھیں جہاں کفار سے متنبع کیا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں نا فور وارنڈ فور آرمڈ، وہ مضمون کہتے ہیں صادق آتا تھا کہ چونکہ پہلے تنبیہ موجود تھی اس لیے آپ اس کے خلاف مسلح تھے اور دفاع کی طاقت رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کا اس مضمون کا ثبوت اس آیت میں ملتا ہے وَلَوْلَا ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ اگر ہم تجھے تیری تثبیت نہ کرتے، تجھے ثبات قدم عطا نہ فرماتے اور تجھے سنبھالتے نہ، تو ہو سکتا ہے کہ تو کچھ نہ کچھ رفتہ رفتہ ان کے موقف کی طرف سرکتا جاتا، بس اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمیشہ سنبھالے رکھا ہے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ یہ کرنا کہ تنبیہیں دے کر کے سنبھالا ہے، میرے نزدیک درست نہیں ہے، کیونکہ ثبت نامے وہ آسمان سے جو ثبات قدم اترتا ہے، وہ اپنے موقف پر پوری طرح قائم رہنے کے لیے جو دلوں کو قوت عطا ہوتی ہے وہ مراد ہے، وارننگز نہیں ہے۔ تو وہاں وارننگز کی بحث ہے، اس کی تائید میں یہ آیت پیش کرنا درست نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو دھوکے سے مقابلہ ہے اس میں ثبات کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ غور کر کے آپ دیکھیں کہ دھوکے کا تعلق فراست سے ہے، ثبات قدم سے نہیں ہے، اور دھوکے کے نتیجے میں پھر بعد میں قدم ڈگمگاتے ہیں اور انسان لغزش کھاتا ہے۔ تو یہ آیت ہے، یہ ثبات قدم سے تعلق رکھنے والی آیت ہے۔ دھوکے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نور عطا فرمایا تھا جو خوب اچھی طرح لوگوں کو پہچانتا تھا، مومنوں کو بھی، منافقوں کو بھی، کافروں کو بھی، ان کی پیشانی کی علامتوں سے آپ پڑھ لیتے تھے۔ اس لیے یہ نور فراست تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بس اس میں ثبات قدم کے مضمون کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ثبات قدم ہوتا ہے دشمنوں کی یلغار کے نتیجے میں، دشمنوں کے ایسی دھمکیوں کے نتیجے میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کے، ان مومنوں کے قدم اکھڑ جائیں گے، وہ غالب آ جائیں گے، ان کی تالیاں اور ان کا شور و غوغا اور خطرناک حملے، یہ چاہتے ہیں ثبات قدم کو۔ یہ دھوکہ نہیں ہے، تو کھلم کھلا حملے ہیں اور جڑیں اکھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم تجھے
تیرے قدموں کو مضبوط نہ کرتے۔ اب اس میں ایک حصہ ابھی باقی ہے گفتگو بحث کا کہ نتیجہ پھر یہ کیوں نکالا، لَتَرْكُنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اس کے باوجود اس میں دھوکہ مراد نہیں ہے۔ اگر ہم تجھے ثبات قدم عطا نہ فرماتے تو رفتہ رفتہ ان کی طرف سے رکھ جاتا۔ یہ امر واقعہ یہ ہے کہ محض دھوکے کے نتیجے میں لوگ اپنے دین سے سرکہ نہیں کرتے، بلکہ غیر معمولی روب میں آ کر خوف زدہ ہو کر بھی لوگ رفتہ رفتہ اپنے دینی موقف سے سرکنے لگتے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں کئی جگہ دیکھا ہے وہ جماعتیں جہاں تربیت پوری نہیں تھی، جہاں کئی لحاظ سے بعض کمزوریاں پہلے ہی پائی جاتی تھیں، کئی لوگ تھے جو نہ کبھی چندوں میں نہ روزمرہ کی تنظیموں میں، اور اکثر مرتد ہونے والے بے نمازی تو تھے ہی۔ مرتدوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، مگر جتنی بھی ہے سارے عرصے میں اگر 1000 بھی آپ کہہ لیں تو تمام تر وہ ہیں جن کی تحقیق میں نے کروائی تو پتہ چلا کہ ان میں ایک بھی جماعت سے تعلق میں مخلص نہیں تھا۔ پہلے ہی وہ کنارے پر زندگی بسر کرنے والے تھے، اور ان میں سے ہر ایک میں اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ نمازوں کے باغی، چندے کبھی ادا نہیں کیے، دھوکے بازیوں میں ملوث، کئی قسم کی شرارتیں۔ جب دباؤ ان پر پڑا ہے تو یہ سرکنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، پھر سرک کے ان کی طرف جا ملے، کیونکہ اس وقت ان کا اصل ظاہر ہو گیا کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، خام خواہ ایک دیندار جماعت کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایسے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں جن کو اللہ ثبات قدم عطا فرماتا ہی نہیں، جن کو عطا فرمائے وہ سرک ہی نہیں سکتے، اور سب سے زیادہ ثبات قدم اس کو ملتا ہے جو ہر وقت خدا کے سامنے رہتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ثبات قدم نصیب ہوا ہے وہ خدا کے حضور دن رات کی ہر لمحہ کی حاضری سے ہوا ہے۔ جب ایک قوی طاقتور حلیف یا مددگار یا سرپرست کی موجودگی کا احساس ہر وقت میں رہے، اس وقت انسان کے لیے سرکنے کا سوال ہی کوئی نہیں۔ اس لیے یہاں بھی یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی غیر معمولی دو وقت آتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک قسم کا زلزلہ سا طاری ہو جایا کرتا تھا اور اللہ سنبھالنے کے لیے ثبات قدم عطا کرتا تھا۔ ایک جاری و ساری ثبات کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کٹی ہے، اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت اس مضمون کی تائید نہیں کرتی جس کا تعلق دھوکے کے ذریعے، فریب کاری کے ذریعے لوگوں کے دین بگاڑنا ہے یا اور نقصان پہنچانا ہے۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو مضمون یہ ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ تو مضمون ہی اور ہے۔ اس کا نہ اس دھوکے سے تعلق نہ اس دھوکے سے تعلق جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں، نہ روب سے تعلق، نہ فریب کاری کے ذریعے ایمان بدلنے سے تعلق، اس کا تو صرف اس مضمون سے تعلق ہے کہ یہ لوگ جو کفار ہیں ان کو جو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں اور آزادانہ یہ دوڑتے پھرتے ہیں ملکوں میں، یہ بات تمہیں اس دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ یہ نیک انجام لوگ ہیں اور فائدہ اٹھا گئے۔ اور یہاں بھی یہ درست ہے کہ مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن تنبیہ امت کو ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہمارا کیا بنا، ان کا کیا بنا، دیکھو تو صحیح اچھے بھلے کھاتے پیتے دوڑتے پھرتے ہیں، نہ کوئی عذاب نازل ہوا اور ہمیں مار کوٹ کے ایک طرف پھینک دیا، کیا بنا ہمارا۔ یہ آوازیں بعض کمزور ایمان والوں کی طرف سے بعض دفعہ ابتلا کے بعد اٹھا کرتی ہیں۔ ان کا جواب ہے، اول تو اس کا تعلق صرف اس زمانے سے نہیں، کیونکہ جو سیاق و سباق ہے آیات کا وہ اسلام کے مستقبل کی بھی خبر دے رہا ہے اور مستقبل کی عظیم شان ترقیات کے اوپر بھی روشنی ڈال رہا ہے۔ بس اس کے دو بطن، وہی دو بطن جو میں پہلے بیان کر رہا ہوں، پیش نظر رکھ کر اگر اس کی تشریح کی جائے تو یہ بنے گا کہ یہ لوگ جو کافر ہونے کے باوجود دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہیں اور آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں،
ان کے اس کیفیت سے تجھے دھوکہ نہ ہو، یہاں دکھ نہ پہنچے کا ذکر ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ جو کیفیت ہے جو مفسرین بعض بیان کر چکے ہیں غلطی سے، اس میں تو مسلمانوں کے دل کی بہت چھوٹی حالت دکھائی جاتی ہے کہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ لیا تو غم اور تکلیف سے دل بیٹھ رہا ہے اور غصہ آ رہا ہے اور جلن پیدا ہو رہی ہے کہ وہ کیوں اچھی حالت میں، ہم کیوں نہیں۔ یہ وہ کیفیت نہیں ہے جو صحابہ سے تعلق رکھتی ہو، نفسیاتی لحاظ سے بھی صحابہ سے اس کیفیت کا تعلق ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نعمتیں قربان کر دی ہوں، اپنی جائیدادوں سے منہ موڑ لیا ہو، گھروں سے نکالے گئے ہوں جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اور بے انتہا قربانیاں دی ہوں، وہ بعد میں یہ حسد شروع کر دیں کہ یہ کوئی اچھی حال میں ہے۔ اگر ان کی حالت اچھی دیکھتے تھے تو خود اس اچھی حالت سے نکلے کیوں؟ تو دنیا کی نعمتوں سے محرومی کے نتیجے میں جو حسد اور تکلیف کا مضمون ہے، اس کا اس آیت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ مراد صرف یہ ہے اسلام کے نیک انجام اور ان کے بد انجام کی بحث تھی۔ یہ نظر نہ آئے تجھے کہ یہ اسکواٹ فری ہو گئے ہیں یہ لوگ، یعنی ہر قسم کی باز پرس سے بالا اور اس سے بچ کر آرام سے زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اور جو انقلاب ہم چاہتے تھے ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ مراد ہے، اس میں حسد کا کوئی سوال نہیں۔ اس کا جواب میں ہے متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے اور دشمن کو اتنا فائدہ بھی نہیں لینے دو گے۔ یہ تو اگر ایسا ہو تو اس میں دل کو بڑھانے کے لیے اور دل میں مزید وسعت پیدا کرنے کے لیے ایک مضمون ہے۔ فرمایا کہ ان کا تمہارا انجام تو ہم نے بتا دیا ہے، جنت ہے اور دائمی طور پر وہاں تم زندگی کی ہر مزے لوٹو گے، اور ان کا انجام ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ تو اس دنیا میں تھوڑی سی زندگی کے مزے بھی ان سے چھیننے کا سوال نہیں ہونا چاہیے، کرنے دو ان کو۔ آخر ان کا انجام جہنم ہے جو دائمی طور پر ایک سزا کی کیفیت ہے، تو حالت ان کی قابل رحم ہے ہر پہلو سے، نہ قابل رشک ہے نہ قابل فکر ہے۔ قابل فکر ان کے لیے ہونی چاہیے، تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کا عارضی انجام جو ہے وہ ان کے لیے مزید دکھ کا موجب بنے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں بھی روتے پیٹتے کٹی ہو اور آخرت میں بھی، تو موازنہ اتنا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جو بیچارہ پہلے بھی غریب تھا، بعد میں بھی غریب رہا، اگلی نسلیں بھی غریب رہیں، ان کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو ایک اچھے کھاتے پیتے گھر کے حالات بگڑنے کے نتیجے میں اگلی نسل کو ہوتی ہے۔ وہ موازنہ کرتے رہتے ہیں، یہ تھا ہمارے پاس، یہ تھا ہمارے پاس، یہ تھا، اب یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ تو یہ جو موازنہ ہے یہ بھی ایک سزا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، یہ میں کوئی فرضی بات منسوب نہیں کر رہا۔ قرآن کریم جہنم میں داخل کرتے وقت فرماتا ہے ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکریم، اب چکھ اس مزے کو، تو بڑا معزز، بہت ہی نعمتوں میں پلا ہوا اور بڑی عزتوں والا انسان ہے۔ تو یاد کر آیا ہے کہ وہ عارضی زندگی جس کی خاطر تو نے اس دنیا کو تج دیا، اس دنیا کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، وہ یہ تھی، اب تمہاری کریمی اور تمہاری عزت ساری کہاں گئی؟ تو یہ جو موازنہ ہے یہ عذاب کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے۔ بس متاع قلیل ہے، اس کے بعد تم اس متاع قلیل سے بھی ان کو محروم دیکھنا چاہتے ہو، جبکہ وہ دراصل عذاب ہی کا حصہ ہے، اور عذاب میں اضافے کا موجب بنے گی، نہ کہ اس خیال سے عذاب میں کمی آئے گی۔ اب وہ لوگ جو اچھے حال سے برے حال میں جاتے ہیں، ان کے اچھے حال کی یادیں ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، روتے ہی رہتے ہیں اور تکلیف بڑھتی ہے۔ جو برے حال سے اچھے حال میں جاتے ہیں ان کی موجیں ہی موجیں ہوتی ہیں، وہ یاد کرتے ہیں ہنستے ہوئے، کبھی ہمارا یہ حال تھا، ہمیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، یہ حال تھا، ہم
لفٹوں کے لیے انگلیاں اٹھاتے پھرتے تھے، اور اب خدا نے کھانے دیے، گھر دیے، موٹریں عطا کی وغیرہ وغیرہ، تو وہ بات کی تبدیلی ان کے حالات کو اور زیادہ اچھا بنا کے دکھاتی ہے۔ اس لیے یہ وہ موازنے ہیں جو اس میں پیش نظر ہیں۔ دوسرا بطن اس کا یہ ہے کہ آئندہ زمانے کی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ جو دوڑتے پھریں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے، شہروں میں اور ملکوں میں ان کی آزادانہ جد و جہد اور زمین دنیا پہ قبضے کرنا، یہ تجھے تکلیف نہ پہنچائے، کسی قسم کا یعنی غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم ہی میں ان قوموں کے عروج کی خبریں دی گئی تھیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ دی گئی تھیں، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کی شکل میں ان کو موج در موج تمام دنیا پر قابض دکھایا گیا۔ تو ایسی حالت میں کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس دنیا میں بھی یہ اس حالت میں یعنی ان کا انجام آخری غلبے کا انجام ہے، یہ غلط فہمی دور کرو، کیونکہ آخری غلبے کا انجام صرف اسلام کے لیے مقدر میں ہے، اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غلبے کی راہ میں یہ کوشش، یہ ان کی ترقیات ہرگز روک نہیں بنے گی، اور جب یہ ختم ہوں گی تو متاع قلیل دکھائی دیں گی، اور دنیا میں بھی ان کے لیے بعد میں ایک جہنم کا سا منظر ہوگا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے بہت ترقیات کی ہیں، جب وہ ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں تو مڑ کر دیکھتے ہیں تو متاع قلیل ہی نظر آتی ہے ان کو۔ اسپین میں دیکھیں کیا ہوا ہے مسلمانوں سے، 800 سال کی موجودگی کے بعد، جس میں سے 500 سال بڑی شان اور شوکت کی حکومت ہے، اس عرصے کے بعد جب وہ گیا ہاتھ سے تو اب جا کے دیکھیں متاع قلیل کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، آنن فانن آیا اور گیا، اور جو موجود ہیں وہ اب زنزناتے پھرتے ہیں۔ تو یہ کیفیت آخری مقابلے میں اس طرح نہیں ہوگی، یہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ آخری مقابلے میں اسلام بہرحال غالب آئے گا، اور یہ جو عارضی ان کے غلبے ہیں دنیا پر، جو دنیا داریوں کے، یہ سب ختم کر دیے جائیں گے۔ اور جہنم کا لفظ دنیا کی حالت پر بھی اطلاق پاتا ہے، اس لیے یہ ترجمہ کرنا غلط نہیں ہے، دنیا میں بھی جہنم نصیب ہوا کرتی ہے۔ اگلی آیت۔ اب ہمارے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کا ایک مشورہ تھا کہ اس سورت کو اسی رمضان میں ختم کرنے کے آثار بظاہر دکھائی نہیں دے رہے، اب اس لیے کیوں نہ کل کے درس کو بھی اسی سورت کے درس میں شامل کر لیا جائے اور اسی رمضان میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ نہ صرف یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں حکیم نے کہا تمہیں، حکیم سے مراد ایک حکمت والے کا بھی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حکمت والے نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ لازم ہے کہ ضرور اسی رمضان میں ہم اس سورت کو ختم کریں؟ کوئی تو بڑی پیاری سورت ہے، چلنے دیں جتنا چلتی ہے، یا ہماری سورت تو چلتی رہے گی، ہماری کوشش جتنا اس کا ساتھ دے سکتی ہے ہمیں چلتے رہنا چاہیے، اور کل کے مضمون کو بدلنا نہیں چاہیے، کیونکہ کل مجھے یقین، یہ جو آیات ہیں باقی مجھے خیال ہے کہ ایک درس میں تو ویسے ہی ختم نہیں ہو سکتا، یہ بحث ختم ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے جو باقی ہے انشاءاللہ وہ اگلے سال سے ہی اللہ تعالیٰ سے نیک توقعات رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت تو نہیں کی میں نے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ کی دوبارہ ضرورت تو نہیں ہوتی، مگر وقفہ چونکہ پڑ جاتا ہے اس لیے حرج بھی کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا
نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ میں نے بسم اللہ کی تلاوت کی ہے، میں اکثر یہ کرتا ہوں، غلط فہمی میں دور کر دوں کہ بسم اللہ تو قرآن کریم کی ہر سورت کے شروع میں ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ تو حضرت مسلم موعود کا بھی یہی موقف تھا کہ جہاں بسم اللہ درج نہ ہو وہاں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، تعوذ کرو اور قرآن کریم کی جس آیت سے شروع کیا ہے بغیر بسم اللہ پڑھے اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ اور عام طور پہ عربوں میں بھی یہی طریق ہے، ہمارے علمی شافی صاحب بھی جب پڑھتے ہیں تو وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہیں، لیکن میں بسم اللہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے نزدیک ہر سورت کا عنوان ہے جس کا ہر آیت سے تعلق ہے، اور وہ غالب ہے اس کا مضمون ہر آیت اور اس کے ہر حصے پر، کیونکہ رحمان اور رحیم کی اسماء جو ہیں یہ مائیں ہیں ہر دوسری صفات کی، ہر دوسرے تمام اسماء کی۔ دوسرا، قرآن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نصیحت فرمائی ہے کہ ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تو قرآن کریم کے اندر داخل کے طور پر نہ صحیح، اس تبرک کے طور پر کہ بسم اللہ پڑھنا ہر کام میں جب اچھا ہے تو اس میں بھی کیا حرج ہے۔ اس لیے میں یہ وجہ ہے کہ جو میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو اعتراض کوئی نہیں۔ حضرت مسلم موعود مجھے جہاں تک یاد ہے کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے، لیکن بات کا جو مسلسل طریق ہے بڑی عمر میں جو ثابت ہے وہ یہی تھا کہ قرآن کریم کی عام تلاوت میں جب تک آغاز نہ ہو سورت کا آپ بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، لیکن جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ہے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں، نیچے سے مراد باغوں کے نیچے تو انڈر گراؤنڈ پانی مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ خطرناک چیز ہے، میں اس لیے اس کا ترجمہ ان کے دامن میں کہتا ہوں۔ تحتا کے لفظ کے نیچے دامن بھی آتا ہے، کیونکہ جو سب سوائل واٹر ٹیبل اونچی ہو جائے تو درختوں کی جڑوں کو کھا جاتی ہے، اس لیے اگر وہ معنی لیا جائے کہ ایسے جنات ہیں جن کے نیچے، ان کی سطح کے بالکل نیچے پانی بہہ رہا ہے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے تو ساری جنات اجڑ جائیں گی۔ اس لیے جنات کے دامن میں نہریں بہتی ہیں اور سب سوائل واٹر مراد نہیں ہے۔ تو ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ہمیشہ نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے، یہ ان کی مہمان نوازی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ابرار کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اس میں جو لغت کی بحث اٹھائی گئی ہے، پہلے لفظ نزل ہے، النزول فی الاصل ہوا انحطاط من علو، کہتے ہیں امام راغب فرماتے ہیں کہ نزول دراصل تو بلندی سے کسی چیز کے اترنے کو کہتے ہیں، جیسے نزل عن دابت ہی، سواری سے بھی کوئی اترے تو اسے کہتے ہیں یہ نزل کیا ہے، اس نے نزول کیا ہے۔ النزل ما یعد للنازل من الزاد، لیکن نزل اس ذات کو یعنی اس خاطر مزارات کو کہتے ہیں جو مہمان کے سامنے پیش کی جائے، اسے نزل کہتے ہیں۔ جیسے فرمایا فلہم جنات الماوا نزلا، اور پھر دوسری آیت میں نزلا من عند اللہ، نزلا من غفور الرحیم، یہ آیتیں ہم اکثر تلاوت کرتے ہیں۔ ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ نزل کیوں اسے کہا ہے، جو پیش کیا جاتا ہے اسے نزل کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے نزدیک اس میں حکمت یہ ہے کہ مہمان کی عزت افزائی ہے،
اس کے سامنے اوپر سے اس کو عطا نہیں کیا جاتا، وہ اس کے لیے ذلت اور تحقیر کا موجب ہو سکتا ہے۔ اسے اتار کر پیش کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو عزت کرنے والا ہے وہ جھکتا ہے، گویا کہ وہ اس کے سامنے ایک چیز اتار کر پھر نیچے سے پیش کرتا ہے، یہ مراد ہے، اوپر سے اترتی نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ مفہوم اس لیے مناسب ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلم من غفور الرحیم، تو خدا مہمان نوازی جب کرتا ہے تو مہمان نوازی میں اکرام داخل ہے۔ اگر اکرام کے معنی لیے جائیں تو پھر خدا تعالیٰ تو معزز ہے، سب سے اونچا ہے، اور اکرام میں خدا تعالیٰ کی کوئی شان کے اوپر حرف تو نہیں آتا۔ ادنا لوگوں کو کے سامنے جھک کر کے چیز پیش کرنا جس طرح مہمان نوازی کی جاتی ہے، تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ نزول میں اس کے طرز عمل کی طرف اشارہ ہے، جو میزبان ہے وہ اترتا ہے اپنے منصب سے اور مہمان کی عزت کی خاطر اس کو اس طرح پیش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ قبول کرے گا تو میری عزت افزائی ہوگی۔ تو یہ معنی نزول میں داخل ہیں اور خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں بلکہ شان کو بڑھانے والے ہیں۔ خدا تعالیٰ میں بھی اپنے بندوں کے لیے توبہ کے لیے جھکنا اور ان کی حالتوں میں نیچے اترنا، انا عند ظن عبدی بی کا مضمون یہ صاف بتا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ خود اپنے بندوں کے لیے اترتا ہے۔ لیلۃ القدر میں خدا کا نیچے اتر آنا یہ اس کی تخفیف نہیں ہے بلکہ خدا کی اکرام کی کرم کی شان ہے۔ جتنا زیادہ انسان کسی کی خاطر اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے اس کے اس طرح خاطر کرے گویا کہ وہ ایک معزز چیز ہے، تو اس کو معزز بنانے والے کی ذلت نہیں ہوا کرتی۔ تو نزول میں سمجھتا ہوں رسول وہ جو محاورہ ہے نا مہمان کا کی خدمت، اگر اوپر سے اتارنا مراد ہوتی ہے تو اس کے منہ پہ مارنے والی بات ہے۔ میزبان کے ایٹیچیوڈ کی طرف اشارہ زیادہ ہے، وہ اس طرح پیش کرتا ہے جیسے وہ جھک گیا ہے، اور یہی نظر آتا ہے مہمان نوازی میں، اس کی جان یہی ہے۔ نزیل مہمان کو بھی کہتے ہیں، اترنے والے کو، تو اس پہلو سے ایک ظاہری معنی بھی بن جاتا ہے کہ نزیل کے پاس سامنے جو پیش کیا جائے وہ نزل ہے۔ اترنے والا مہمان ہے، کھانا نہیں اترا، لیکن نزیل کی نسبت سے جو کچھ اس کے سامنے رکھا جائے اسے نزول کہا جاتا ہے۔ یہ تاج اقرب الموارد نے اور تاج العروس نے نہیں، یہ تاج العروس نے معنی دیے ہیں۔ ابرار کون ہیں؟ اربرو اے توسو فی فعل الخیر۔ حضرت امام راغب نے اس بحث میں یہ بات اٹھائی ہے کہ دراصل بر خشکی کو کہتے ہیں، سمندر کے مقابل پر خشکی، اور زمین جو پھیلی پڑی ہے اس کو بر کہا جاتا ہے۔ یہاں جہاں بھی قرآن کریم میں لفظ بر آیا ہے وہاں وسعت کے معنی پائے جاتے ہیں، اور ایک انہوں نے ذکر تو نہیں کیا مگر بچھنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ بر کا لفظ قرآن کریم میں ماں باپ سے احسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خدا کے تعلق میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ماں باپ سے برم بوالدہ ہے، مثلا وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بچھا رہتا تھا، یعنی ان کی تواضع ان کی خاطر میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا، ان کے سامنے عاجزی اختیار کرتا تھا۔ اور لیس البر ان تولوا وجوہکم آیات میں وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہ وہی مادہ ہے، بر عمومی استعمال ہوا ہے۔ اور حضرت امام راغب نے بھی اس آیت کو لفظ بر کی بحث میں بھی استعمال کیا ہے، یعنی لفظ بر اور بر اگر مصدری حالت میں دیکھے جائیں تو ان دونوں کے معنوں میں نیکیاں داخل ہیں، عاجزی بھی داخل ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک بھی داخل ہے، اور خدا تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو استوار کرنا بھی شامل ہے۔
بس آخری معنوں میں نیکی کی ہر قسم لفظ بر اور لفظ بر کے اندر داخل ہے۔ بر اس مرد کو بھی کہتے ہیں، اس نیکوکار کو بھی کہتے ہیں جو نیکی اختیار کرتا ہے، اور نیکی کے لیے بھی بر استعمال ہوتا ہے۔ تاج العروس میں ہے کہ اس کے معنی دراصل وسعت کے ہیں۔ وسعت والے مفہوم کی پیش نظر قرۂ عرض کو بر کہا گیا ہے، اور یہ لفظ شفقت، احسان اور صلہ رحمی کے معنوں میں بھی مشہور ہو گیا ہے۔ میرے نزدیک یہ جو مشہور ہونا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین جو پھیلی پڑی ہو وہ آپ کے سامنے بچ جاتی ہے، آپ اسے جس طرح چاہیں استعمال کریں، وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی ہے، آپ کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کے سامنے بر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے کوئی کجی نہیں کرتے، کوئی سرکشی نہیں کرتے، اپنی تمام صلاحیتیں ان کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اصل بر ہے، جس کا جو خصوصیت کے ساتھ حضرت یحییٰ میں بھی پائی جاتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی پائی جاتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بائبل سے موازنہ کرتے ہوئے اس مضمون کو بھی اٹھایا ہے، قرآن کا بائبل سے، کہ دیکھو تم اس پاک نبی کو جس کو ہم بہت عزت کرتے ہیں ایسے شخص کے طور پر پیش کرتے ہو بائبل کے حوالے سے، جو ماں سے گستاخی سے پیش آتا ہے اور یا ترشروئی سے پیش آتا ہے۔ اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ برم والدیہ، برم، ہم یہ ٹھیک ہے، والدین نہیں تھے، وہاں والدتی ہے، برم بوالدتی، کہ میں تو اپنی ماں کے حضور جھکا رہتا ہوں ہمیشہ، اور عاجزانہ اس کے سامنے بچھا ہوا ہوں۔ تو یہ معنی ہیں لفظ بر، جس کی جمع ابرار ہے، پہلے بھی ذکر چکا ہے، وہ توفنا ذکر گزر چکا ہے، توفنا مال ابرار۔ امام تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ بر سے مراد حسن سلوک اتنا زیادہ ہے اس نیکی میں کہ یہ ترجمہ کرنا درست ہے کہ وہ شخص جس سے ادنا سا بھی ضرر کسی کو نہ پہنچے وہ بر ہے، اور ابرار اس کی جمع ہے۔ وہ جو مہمانی والا پہلو ہے اس کا تفسیریں ذکر کرتی ہیں، روح المعانی میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لطف کے معاملے کا اظہار ہے کہ ان کی عزت افزائی ہوگی جنت میں۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ کسی بھی نفس کے لیے خواہ وہ نیک ہو یا بد، موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر وہ نفس نیک ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، خدا تعالیٰ فرما چکا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ۔ یہ تو وہی ترجمہ ہی ہے، کوئی خاص تفسیری پہلو تو نہیں ہے اس میں۔ حضرت مسلم موعود نے ایک نہایت لطیف نقطہ اٹھایا ہے مہمان نوازی کے تعلق میں، اور وہ نوٹس میں درج ہے آپ کے، جتنے میں نے تفسیریں جائزہ لیے ہیں اس سے بہتر کوئی اور نقطہ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ باقی ویسے عام باتیں ہیں، کوئی قابل ذکر بات ہے بھی نہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مہمان نوازی میں ایک اکرام کا پہلو ہے جو میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ حضرت مسلم موعود نے جو پہلو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ مہمان نوازی تو عام طور پر چند دن کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر مہمان پرانے ہو جاتے ہیں۔ تو دائمی حالت میں مہمان نوازی ایک عظیم خوشخبری ہے کہ خدا کا سلوک مسلسل تم سے ازراہ لطف اکرام ہی کا رہے گا، اور تمہیں جو نیم سلوک کیا جائے گا وہ یہ نہیں کہ 2-4 دن کے بعد تم مہمان نوازی سے اتر کے ایک عام آدمی کی طرح بن جاؤ گے۔
بلکہ تم سے اکرام کا یہ سلوک ہمیشہ جاری رہے گا۔ بس یہ بہت ہی پرلطف معنی ہے جو لفظ نزلم کے تابع حضرت مسلم موعود نے نکالا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ ان لوگوں کے تقابل میں جو ان کا سلوک، جن سے خدا تعالیٰ کا سلوک کا ذکر ملا ہے بحیثیت ان کے انجام کے، ماواہم جہنم وہ جہنم میں ہوں گے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرمایا وہ لوگ جو اللہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نزل من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اس کا آخرت کے ساتھ تعلق تو ظاہر و باہر ہے، اور یہ وہ مضمون کا دھاگا ہے جو کھلا کھلا چل رہا ہے مسلسل۔ جب میں دنیا کے لحاظ سے خوشخبریوں کے طور پر لیتا ہوں تو اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ اسلام کا جو غلبہ ہوگا بالآخر وہ دائمی ہوگا۔ اس کے بعد کسی اور قوم کو، کسی اور مذہب، کسی اور دین کو پھر غلبہ نہیں ہوگا، اور جو لوگ بگڑیں گے، اگر بگڑیں گے، اور لازماً ہر ایک نے بگڑنا ہے بالآخر، تو وہ اسی دین کے اندر اس غلبے کی حالت میں بگڑیں گے، لیکن ان کی سزا کے طور پر بھی کوئی اور قوم ان پر غالب نہیں آئے گی، بلکہ خدا ان کی پھر صف لپیٹ دے گا۔ اور قرآن کریم میں جو پیشگوئیاں ملتی ہیں ان کی تشریح احادیث میں موجود ہے، اس سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ جب اسلام کو ایک دفعہ عالمی غلبہ نصیب ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، سوائے اس کے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی صف لپیٹنے کا فیصلہ کر لے۔ یہاں عبد کے معنی محدود کرنے پڑیں گے، یہ فرق ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے۔ اخروی جنت میں عبد کا معنی ہمیشگی ہے، اور دنیاوی جنت میں عبد سے مراد اس معلوم وقت میں جسے ہم زمانہ کہتے ہیں، اس زمانے میں قیامت تک کے لیے جو دور ہے اسے ہم عبد کہیں گے۔ تو وہ ہمیشہ کے لیے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی وہ بد کردار لوگ بھی جو آخر پہ ہوں گے ان کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ مراد یہ ہے کہ غلبہ اسلام جب ایک دفعہ آخر پہ آ جائے گا تو تمام زمانوں پر محیط ہوگا، اور پھر اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ایسی مجھے قطعی بات دکھائی دیتی ہے جسے اپنے آمنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب اسلام کا غلبہ ہوا پھر جد و جہد اندرونی رہ جائے گی، پھر اپنے تقوی کو سنبھالنے کی باتیں ہوں گی ساری۔ کس حد تک ہم اندرونی جہاد میں کامیاب ہوتے ہیں، پھر تمام تر توجہات ان امور کی طرف مبذول ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں جماعت کو کہ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیمانوں میں ڈال ڈال کر، آپ کی صفات حسنہ کے پیمانوں سے پرکھ پرکھ کر حتی المقدور کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے وہ جہاں تک توفیق ہے اس وقت تک وہ درجہ کامل تک پہنچ جائے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ پھر خود اپنے اندر ابدیت کا ایک معنی رکھتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے مزین ہو چکے ہوں ان کے اندر بھی ایک ابدیت کا معنی پایا جاتا ہے، وہ اپنی موت تک پھر کبھی اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ روح القدس جب ایک دفعہ آ جائے تو پھر چھوڑا نہیں کرتی۔ یہ خیال غلط ہے کہ آج روح القدس آئی اور کل چلی گئی، یا روح القدس چونکہ وہاں جبرائیل کے معنوں میں آتا ہے اس کا ذکر مذکر میں ہونا چاہیے تانیث کی بجائے تذکیر میں ہونا چاہیے۔ تو یوں کہیں گے کہ روح القدس جب ایک دفعہ آ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرتا ہے، اور وہی روح القدس ہے جو دراصل اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہو سکتا ہے۔ ہر درجے کا الگ روح القدس ہے،
روح القدس ہر چیز کے مطابق تمثل اختیار کرتا ہے. بس یہ مراد نہیں ہے کہ جبریل اسی شان سے ظاہر ہوگا جس شان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا، نہ اس سے پہلے اس شان سے ظاہر ہوتا رہا ہے، نہ اس کے بعد اس شان سے ظاہر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر کے مرتبے کے اور ظرف کے مطابق اس سے سلوک ہوتا ہے. بس چونکہ حضرت محمد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وجود کو کامل طور پر مٹا کے اپنا برتن اپنے وجود سے خالی کر لیا، اس لیے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جبرائیل اگر قریب ترین شان سے کسی پر ظاہر ہوا ہے تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، اور اس میں بھی برابری کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ فیض رساں انسان فیض یافتہ انسان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی فیض یافتہ انسان فیض رساں انسان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب تر آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کے نتیجے میں آپ پہنچ گئے اور ایک قسم کا مرر بن گئے، جس میں جو پاک اور صاف مرر تھا، یعنی شیشہ تھا، اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی دینے لگی. تو نعوذ باللہ من ذالک ہرگز گستاخی کے معنوں میں نہیں ہے. ناممکن ہے کہ ان معنوں میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معنوں میں حد تک کر رہے ہوں یا حضرت مسیح موعود کا درجہ بڑھانے کے شوق میں ایسی باتیں کرتے ہوں. بالکل برعکس مضمون ہے. مضمون یہ ہے کہ کوئی انسان بھی کوئی فیض پا ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے شیشہ دل صاف نہ کرے. اور اس فیض کی انتہا دیکھو کہ وہ شخص جس نے تمام تر اپنے وجود کو مٹا دیا اور شیشہ دل کو کلیتاً صاف اور شفاف کر دیا، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی دینے لگی. تو محسن اترتا ہے عکس میں، عکس محسن کے برابر نہیں ہو سکتا. محسن منہ پھیر لے تو عکس غائب ہو جاتا ہے، اور محسن کی وجہ سے ہی وہ عکس قائم ہے. اس مضمون سے مجھے اس عبد کے معنی بھی سمجھ آئے جو انسان کو بعد میں ملے گی. وہ اس کی ذاتی عبد نہیں ہے. ذاتی عبدیت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. جب تک خدا کا چہرہ ان لوگوں کی طرف ہے وہ منعکس کریں گے خدا کی صفات کو، اور عبدیت اس میں سے ایک صفت ہے. یا تمام صفات کے مجموعے کا نام ہی ہے. یہ مضمون میں بعد میں پھر کسی وقت بیان کروں گا. تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت میں جو عبد کا وعدہ ہے وہ عبد بھی ذاتی صفات نہیں ہے مومنوں کی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے کہ تم نے چونکہ میرے جیسا ہونے کی کوشش کی، میرے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کی، اس لیے اب جو میں تمہیں نعمت دوں گا وہ واپس اب نہیں لوں گا، کیونکہ اس دنیا میں روح القدس تم پر اترا اور تمہارے ساتھ رہا. مرنے کے بعد اس نعمت کو چھیننے کی وجہ کوئی نہیں. یہ مضمون جو ہے ایک اور آیت سے بھی کھلتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. دوسری جگہ نعمت کے ذکر میں یہی مضمون بیان فرما رہا ہے کہ کوئی نعمت بھی اللہ تعالیٰ جب دے دے تو واپس نہیں لیتا. تو مرنے کے بعد تو کوئی شرارت باقی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کوئی جواز نہیں ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دفعہ عطا ہو جائے اسے پھر واپس لے لے. تو اس پہلو سے بھی دیکھیں تو عبد العباد کا مضمون ہمیشگی کے معنی رکھتا ہے، واقعتاً ہمیشگی. اور دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کے حضور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس کا شیشہ بن گئے. تو خدا کی صفات کی جلوہ گری میں اس کی ہمیشگی کی صفت بھی داخل ہے. تو اس پہلو سے وہاں عبد کا مضمون چل رہا ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، یہ اس میں تو عبد نہیں ہے، لیکن خالدین جو پہلے گزر چکا ہے اس میں عبد کا ذکر آ چکا ہے. میں اس کی بحث سے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ خلود جو ہے یہ نسبتی چیز بھی ہے، یہ دائمی بھی ہے. نسبتی اس دنیا میں ہے، دائمی مرنے کے بعد ہے. اس دنیا میں نسبتی انفرادی طور پر بھی ہے اور قومی طور پر بھی ہے. انفرادی طور پر
ایک شخص جو خدا کا ہو جائے اور دائماً اس کا ہو جائے اسے ابدیت عطا ہو جاتی ہے، اس دنیا میں عالم بقا میں وہ چلا جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے اپنے ایک رویا بتایا تھا جس میں حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی کو میں غلام رسول بقاپوری کہتا ہوں، حالانکہ ابراہیم صاحب بقاپوری ہیں اور مجھے یاد ہے، لیکن میں اس کے سوا کچھ کہہ ہی نہیں سکتا رویا میں، یہی لفظ میری زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ تو اس میں میں نے بڑی تفصیلی بہت ہی عظیم رویا ہے توحید کے مضمون پر، لیکن آخری نتیجہ اس میں رویا میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور اٹھنے کے بعد جب غور کیا تو مزید روشن ہوا کہ بقا پوری کا لفظ اس لیے بتایا گیا تھا کہ یہ وہ شخص تھا جو اس دنیا میں ہی عالم بقا میں پہنچ گیا تھا، اور وہ لوگ جو زندگی میں بقا کو حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے ابدی جنتیں اتنی قطعی ہیں کہ ان میں کسی تبدیلی کا سوال ہی نہیں، کیونکہ جو نعمت یہاں آ کے دوام پا جائے قیامت مرنے کے بعد اسے چھیننے کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کی شان کریمی کے خلاف بات بنتی ہے۔ بس خالدین فیہا میں دراصل وہ نیکیاں ہیں جو مستقل ٹھہر جاتی ہیں آ کے، وہ خالد والی جنت یعنی ہمیشگی کی جنت پیدا کرتی ہیں، اور مگر اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، جو اللہ کے پاس اور بھی ہیں کچھ چیزیں، وہ ابرار کو جب ملیں گی تو ان کو پتہ لگے گا کہ تو اور بھی اچھی اچھی چیزیں تھیں، بس نعمتیں واپس نہیں ہوں گی، ان میں کوئی تنزل نہیں ہوگا، لیکن وہ جاری رہیں گی اور بڑھتی چلی جائیں گی، اور بعض مخفی چیزیں ان کو اور بھی عطا ہوں گی۔ غرۃ عین والی آیت جو ہے وہ نکالیں، اخفی لہم، اس میں بھی یہی اشارہ ہے ابرار والا کہ خدا تعالیٰ کے پاس مسلسل ایسی نعمتیں ہوں گی جو اہل جنت سے چھپی ہوں گی ابھی، یا نیک لوگوں سے ابھی چھپی ہوئی ہیں، اور وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ما اخفی لہم، اگر دنیا کی نیکی بھی وہی چیز ہے بین ہی جو بعد میں جاری رہے گی، تو کیا اخفا میں ہے؟ وہ ہے اخفا میں جو ان نیکیوں کے لطیف در لطیف نتائج خدا نے ثواب کی صورت میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پھوٹتے چلے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کو بوریت نہیں ہو سکتی، ورنہ بوریت کا مضمون داخل ہو جاتا ہے۔ اس بات پر اگر غور کریں، کئی لوگ کہتے ہیں، کئی ہمارے شعراء نے بھی اس بات پر اپنی طرف سے زبان کھولی ہے لطیفے کے رنگ میں، جو جائز نہیں، کہ ایسی جنت جہاں ہر وقت شہد، دودھ اور شراب جو بے فائدہ بے اثر وہ ملے گی، پرندے کھا کھا کے تو بور ہو جائیں گے، بڑی مصیبت پڑ جائے گی، کیا فائدہ ایسی جنت کا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی جان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک ہم نے ان کے لیے چھپا رکھی ہے۔ بس جنت دائمی حالت کا تو نام ہے، مگر ایک ہی حالت کے دوام کا نام نہیں ہے۔ دائمی حالت میں نئی نئی شان پیدا ہوگی خدا تعالیٰ کی، نئی نئی وہ کروٹیں بدلے گی وہ حالت، اور ہر حالت پہلے سے زیادہ لطیف اور دلکش دکھائی دے گی۔ یہ جاری سلسلہ ہے جو جنت کے ابدی ہونے کا معنی رکھتا ہے۔ جہنم اس کے برعکس ان معنوں میں ابدی نہیں ہے۔ وہ کن معنوں میں ہے ایک دفعہ میں نے کچھ روشنی ڈالی تھی، مگر اب وقت نہیں ہے، اس مضمون کو الگ چھیڑنا جائز نہیں۔ مجھے اب یہ مشکل پڑ گئی ہے کہ چند منٹ رہ گئے ہیں، اور اگلی آیت چھیڑوں تو پھر وہ بات نہیں چلے گی۔ جو مضمون میرے ذہن میں تھا وہ میں بیان کر بیٹھا ہوں، یہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میرا خیال ہے آج چند منٹ پہلے ہی اگر ذرا ختم کر دیا ہے تو حرج کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بات ایسی تو نہیں جو رہ گئی ہو؟ ہاں ایک بات تھی میں بھول گیا تھا، میں نے یہ دعوت دی تھی اہل علم کو کہ قرآن کریم میں جہاں
یہ ذکر ملتا ہے کہ سب غش کھا جائیں گے، وہاں الا من شاء یا من یشاء نکالیں آیا تو یہ ذکر ملتا ہے سوائے اس کے جسے خدا جس سے استثناء کا سلوک فرمائے۔ اس آیت سے میں ہمیشہ یہی معنی لیتا رہا جب تک وہ حدیثیں میرے سامنے نہیں آئیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ شفاعت کے لیے بھی آپ ہی کو چنا گیا اور تمام کائنات میں سب سے اول اور اعلیٰ قرب کا مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اس لیے وہ خاص لمحے جبکہ قیامت کے دن ذکر ہے جہاں ایک عجیب استثناء ہوگا کہ ایک یا دو وجود، من میں تو ایک بھی معنی ہو سکتے ہیں، وہ غش نہیں کھائے گا اور وہ دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس معنی سے بعض حدیثیں محروم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور فطرت مانتی نہیں، دل مانتا نہیں، حدیثوں کو تو مانتا ہے مگر یہ نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوگا۔ اور حدیثیں ہیں بڑی پختہ، کیوں جی بخاری کی ہیں نا مولوی صاحب، بخاری میں بھی ہیں اور بھی ہیں۔ تو میں نے یہ دعوت دی تھی فکر کی کہ علماء غور کریں، ان حدیثوں کی تحقیق کریں۔ قرآن کی تو آیت قطعی ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں، کوئی اور ایسے معنی تو نہیں جو بیان ہوئے ہوں۔ تو ایک صاحب نے ربا سے مجھے کچھ توجیحات بھجوائی ہیں، وہ میں ان کا نام بھی نہیں لیتا اور توجیحات بھی نہیں پیش کرتا، کیونکہ وہ بالکل اس لائق نہیں ہے کہ ان کو قبول کیا جائے، اور کسی صورت میں وہ ٹھیک نہیں بیٹھتی، مضمون سنوارنے کی بجائے بالآخر مضمون بگاڑ دیں گی۔ تو علماء اور وہ بھی خود صاحب جنہوں نے بھیجی ہیں مزید غور فکر کریں۔ میرا یہ خیال ہے کہ سننے والے نے کچھ ایک غلطی کی ہے اس حدیث کے پس منظر کی وجہ سے۔ حدیث کا پس منظر یا شان نزول کہہ لیں، یہ ہے کہ ایک صحابی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے جب اس کی یہودی سے گفتگو ہوئی اور اس نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں سے اور موسیٰ سے افضل قرار دیا، یا اس نے افضل قرار دیا یا پہلے اس نے کیا، یہ اب تفصیل میرے یاد نہیں، مگر جھگڑا یہی تھا۔ یہودی کہتا تھا موسیٰ سب سے افضل ہیں اور مسلمان کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ جب اس نے زیادہ شوخی دکھائی تو اس نے ایک تھپڑ مار دیا، اور یہود کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل انصاف پر اتنا یقین تھا کہ اس نے شکایت کی ہے۔ جس کی برتری کی خاطر تھپڑ مارا گیا اس کو توقع ہے کہ یہ فیصلہ درست دے گا۔ بہت عظیم حدیث ہے یہ اس پہلو سے، اور آغاز کی ہے یہ غالباً، یہ مجھے سن تو یاد نہیں لیکن یہ ہجرت کے بعد جلدی ہوئی ہے واقعہ، غالباً یہ بھی پتہ کریں کب کی۔ تو جب اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اور اس کے بعد یہ پھر حدیث آتی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ سننے والے کا ذہن زیادہ تر اس طرف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کی فضیلت کی دلیل دی ہوگی، اس لیے یہ بات ہوئی۔ اگر یہ مانے تو یہ مضمون بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے، وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا کہ موسیٰ مجھ سے افضل ہے، اس لیے یہ معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ گئے بات؟ یہ میرے اس تاثر کی اور صالحہ صفی صاحبہ کے اس تاثر کی تائید کرتی ہے یہ بات۔ دو ہی سیناریو بنتے ہیں، دو ہی امکانی تصویریں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا کہ ہاں موسیٰ مجھ سے افضل ہے، اور ثبوت میں اور دیتا ہوں۔ ثبوت یہ ہے کہ قیامت کے دن میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، مگر وہ جو مستثنیٰ ہے وہ موسیٰ ہوگا۔ اس کے بعد مفسرین کے لیے یہ اس بحث کی گنجائش کہاں رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلداری کی خاطر کیا تھا۔ اگر دلداری کی خاطر کیا تھا تو یہ قطعی ثبوت کیوں مہیا کر دیا کہ ہاں مجھ سے وہ افضل بنتا ہے اس پہلو سے؟ اس لیے یہ بات نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ دلداری کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے، ایک تو یہ کہ تفضیل کی بحث نہ کیا کرو، یہ
वैसे नुकसान पहुंचाया करती हैं, कौमों में नफरतों के बीज बोती हैं। और सिर्फ हज़रत मूसा के मुतालिक नहीं फरमाया, यूनुस इब्न मत्ता के मुतालिक भी फरमाया, ला तुफद्दिलूनी अला यूनुस इब्न मत्ता, मुझे यूनुस मछली के पेट वाले, जिसको ज़ुन्नून भी कहते हैं, उस पर भी फजीलत न दो। अब बताएं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर किसी नबी की भी फजीलत नहीं? मुराद ये फजीलतें होती हैं, मगर अगर ऐसे लोग जिनके जज्बात किसी और शख्स से वाबस्ता हैं और जब उनके सामने किसी और शख्स की इज्जत अफजाई हो और मुकाबला के रंग पैदा किया जाए तो जज्बात मजबूर होते हैं। ये एक बैनुल अक़वामी इंसाफ की तालीम है और हैरत अंगेज एहसान की तालीम भी अपने अंदर रखती है। आम मज़ाहिब अगर ये कहें तो एक सिर्फ अदल से ताल्लुक़ रखने वाला मज़मून है। अगर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं तो इस इल्म के साथ फरमा रहे हैं कि मैं अफजल हूं और खुदा ने मुझे तमाम पर फायक फरमाया है। उसके बावजूद मैं अपने मुत्तबईन को ये हिदायत नहीं देता या इजाज़त नहीं देता कि इसे गैरों दूसरे कौमों की दिलशिकनी के लिए इस्तेमाल करें। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। और पाकिस्तान में जो दीन चला हुआ है वो ये है कि इस्लाम को हक है हर दूसरे दीन की जिल्लत तजलील करे, उनके मानने वालों की रुसवाइयाँ करे, उनके जज्बात को मजरूह करे, उनके दिलों को चिकनाचूर कर दें, सब इजाज़त है। मगर किसी गैर मजहब वाले को इस मुसलमानों की दिल शिकनी की इजाज़त नहीं। कितना बिल्कुल बरक्स मजमून, इसको तकल्लुब कहते हैं, उलट पुलट हो जाए मजमून। ये कैसे मुमकिन है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा हसना हो और मौलवी ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करें? इसलिए सब इनका अपना बनाया हुआ दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ये है कि मुसलमान अखलाक में सबसे आला है, दिलजोई के लिहाज से सबसे ऊंचे मर्तबे पर फायज है और अकरम जो हो, इकराम जिसमें हो, उसका काम है कि वो झुककर दूसरे के सामने इज्जत के साथ पेश आए। और ये तंजील के माने भी हैं। बस उसी ताल्लुक में मैं समझा रहा हूं कि इस हदीस यानी उसके ज़िमन में तो बात नहीं शुरू हुई मगर मुझे याद आ गया था, तो ये अभी याद आ गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मोहम्मदिया से ये तवक्को रखते हैं कि वो करीमुन नफ्स हो, करीमुल खुल्क हो, नहायत ही आला दर्जे के अखलाक हों, दूसरों की दिलदारियां पेश नजर रहें और अपने मामले में सब्र की ताकत दिखाए, सब्र के नमूने दिखाए। ये इज्जत का मूजिब है। और अगर ये कहा जाए कि हम छोटी सी बात भी अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुम पर पत्थर भी मारेंगे तो इजाजत नहीं देंगे कि आगे से मुकाबला करो, ये नहायत ही करील मंजर बात है, नहायत गिरे हुए सिफला अखलाक हैं जो हरगिज़ इस्लाम की तरफ मंसूब नहीं हो सकते। बस इस खुल्क मोहम्मदी की रोशनी में उसकी तफसीर ये मुमकिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि ये तो ना करो, इस सब मुनासिब नहीं है। बाकी उसकी दिलदारी की खातिर मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा मूसा कितना अच्छा था, मैंने उसे सबसे पहले होश में आते देखा है, ये फरमाया होगा। और ये बात कि मैं बेहोश हो गया था और फिर होश में आया तो मूसा को देखा, ये गालिबन दाखिल हुई है। और इस हदीस के पस मंजर में इसका दाखिल होना बैदस क़यास नहीं, क्योंकि जब एक आदमी के दिल पे ये असर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत से ही मना कर रहे हैं, वो फजीलत के हक से ही मारूम, दावत से ही दस्तबरदार हो रहे हैं, तो वो ये हदीस का यही मतलब निकालेगा। और वो मतलब चूंकि इसके मुखालिफ था, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत कायम रहती है और मजीद साबित होती है। इसलिए सुनने वाले ने जरूर गलती की है, मुझे ज़ाती तौर पर यकीन है, लेकिन मुहक्किकीन उलमा जो हमारे हैं, माहिरीन हैं हदीस के, उनको गौर करना चाहिए, छानबीन करनी चाहिए कि इस मौक़िफ़ की तायीद में कोई ज़ाहिरी सबूत भी हमारे हाथ में है या हमारे ईमान और मोहब्बत ही का तकाजा रहेगा कि ये ख्याल बांधे रहें। मगर हो सकता है इसका ज़ाहिरी सबूत भी मिल जाए। अब तो वक्त हो गया, ठीक है, फिर कल ख़त्म तो नहीं ना करना।
کل اصل میں تفسیر کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہی نہیں. جب ہم نے تفسیر کو زیادہ وقت دیے تو یہ محسوس کیا تو کہ دعا کے لیے پھر بہت تھوڑے وقت رہ گئے تھے. کل دو باتیں ہیں جو پچھلے دستور سے ہٹ کر ہیں. دو باتیں، ایک بات ہے یا دو باتیں بھی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ وقت ہمارے ہاں یہی رہے گا جو اب درس کا وقت ہے، اور اہل پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ان کے افطاری کے قریب کا وقت ہوگا. تو اس پہلو سے جو پرانے مناظر تھے کہ دعا ہو رہی ہے افطاری کے قریب، دعائیں، اور اس سے پہلے تفسیر بھی ہو رہی ہے، یہ سارے مناظر اثر نو زندہ ہو جائیں گے، اور ان کے لیے بہت بہتر ہے یہ اور لطف کا موجب ہوگا. تو اس لیے ہمارا اس وقت سے پہلے کر لینا ہمیں کسی بات سے محروم نہیں کرتا عملاً، کیونکہ آخری روزے کے دوران ہی یہ دعائیں ہیں جن کا کچھ حصہ سورج کے ڈھلکنے کے بعد دوسرے پہلو شام کے وقت میں بھی داخل ہو چکا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں 1:10 ہیں، یعنی 12 بجے سورج نے ڈھلکنا شروع کیا تھا دوسری طرف، اور اب وہ دوپہر کا وقت ہے جس میں ہم عام طور پہ دعا کیا کرتے ہیں، اور ان کے لیے سہولت ہو جائے گی. ورنہ وہ پہلے بیچارے آخری دعا روزے کھولنے کے بعد عید کی تیاریوں میں کیا کرتے تھے. تو نفسیاتی لحاظ سے بڑی الجھن ہوتی ہے. دوسرا فرق جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم تفسیر پہ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے اور دعاؤں کے مضمون کو بیان کریں، وہاں کن کن دعاؤں کی ضرورت ہے، کن کن کو یاد رکھیں، اور پھر دعا میں جتنا بھی وقت خدا نے توفیق دی وہ لگائیں گے. تو باقی انشاءاللہ پھر کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.